میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ماں باپ یعنی سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام کو اس زمین پر اتارا تو قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں کم از کم 7 دفعہ ڈسکس ہوا ہے۔ سٹارٹ ہی میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر کیا تو آیت نمبر 38 میں آتا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ ہم نے کہا کہ اے آدم اور اس کی اولاد تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اب انتظار کرنا جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تم تک پہنچے میری طرف سے، یعنی انبیاء کی وحی کے ذریعے، تو جو اس کی پیروی کرے گا اسے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جو میری آیات کا انکار کریں گے اسے جھٹلائیں گے وہی ہوں گے اہل نار، اہل جہنم، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو کتابوں کی پیروی کا حکم ہے، بابوں کی پیروی کا نہیں، اور بابے بھی وہی قابل احترام ہیں جو کتابوں سے جوڑیں، اپنی پرستش نہ کروائیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو پتا ہے 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، اور اس میں بھی 9th کمانڈ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تمہیں ڈیفینیٹ علم نہ اس کے بارے میں آ جائے، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ 3 انسٹرومنٹس دیے تھے، تم نے ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور علم جو ہے وہ 2 ہی ہے، ایک ریویلڈ نالج ہے، وحی کا علم جو کتاب و سنت کی شکل میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ایک ایکوائرڈ نالج ہے، سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments۔ یہ دونوں ڈیفینیٹ علوم ہیں، لیکن اسٹیبلش سائنس، ہائپوتھیسز یہ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا۔ آج چونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ علم وہی ہے، ریویلڈ نالج، لہٰذا میں اسی کو ایمفسائز کروں گا۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب کبھی بھی آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کرے تو آپ نے اس سے بات کس طریقے سے کرنی ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے نا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے کوئی اور کتاب نازل ہوئی ہے وہ لے آؤ میرے پاس، او اثارۃ من علم، یا کوئی انبیاء کی وحی میں سے آثار علم کے چل رہے ہوں، اگر تم سچے ہو تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ بات کرنی ہے تو کتابوں سے اور انبیاء کے آثار یعنی سنت سے۔ تو سر پھر میں کیوں نہ کہوں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے علمی کتابی بنو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم۔ تو سر اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ علمی کتابی یہ اسی آیت کی تو ٹرانسلیشن ہے۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے اپنے زوم میں گالی دے دیں وہابی ہونے کی، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ یہ اسی آیت کی ٹرانسلیشن کی ہے، بڑے پرفیکٹ انداز میں ایک میسج امت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ۔